میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اتنا زیادہ ڈرتے کیوں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم اگر باہر دیکھیں فورن کنٹریز میں تو وہ اپنی کاز کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ریلیز وغیرہ بھی نکالتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، لیکن وہ پھر اپنی کاز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں لیڈرز، ہمارے اسکالرز ہو گئے، ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا تو یہ ہو جائے گا، اگر تم نے یہ کیا تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. دس از اے ڈیزیز، یہ ایک بیماری ہے. یہ ڈر کی سائیکالوجی اصل میں بائی ڈیزائن کریٹ کی گئی ہے آپ کے اندر اور آپ کے پرداداؤں کے اندر. اسلام جو ہے نا وہ ڈیتھ سے سٹارٹ ہو، ڈیتھ، یہ واحد فلسفہ ہے جو ڈیتھ سے سٹارٹ ہوتا ہے. غور سے سمجھیں، موت. مومن ٹیکنیکلی اسپیکنگ موت کا منتظر ہونا چاہیے. جس رب نے مجھے بنایا ہے اس سے ملنے، اس کو دیکھنا، اس کے پاس ہونا اصل میں میری الٹیمیٹ خواہش ہونی چاہیے. دنیا میں میرا ماں باپ بچے راستے میں آئے، میں نے رب سے ملنے کے اوپر کمپرومائز نہیں کی. اور بائی دا وے ہمیں بائی ڈیزائن ڈرپوک کیا گیا ہے. پیدائشی ڈرپوک کوئی نہیں انسان ہوتا. اللہ کی فطرت پہ پیدا ہونے والا یہ مخلوق پیدائشی ڈرپوک ہو نہیں سکتا. ہمیں ڈرپوک کیا گیا اور ہمیں ڈرپوک کرنے کے پیچھے 3 میجر چال باز لوگ. غور سے سمجھو کہ شکلیں آپ کے سامنے آنی. آپ نے سوال اس لیے کیا، سوال ایسا کیا مجھے اسی طریقے سے بتانا پڑے گا. آپ ٹی وی پہ دیکھیں تو آپ کو سب سے پہلے ایک ڈیفیٹڈ سائیکالوجسٹ کا ایک مفسر ملتا ہے. وہ جس بھی کیٹیگری سے، وہ لبرل ہو تو گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ہوگا، سیکولر ہو تو سیکولر لبرل ہو تو وہ، اگر کنزرویٹو ہو تو وہ مولوی صاحب ہوں گے، عالم ہوں گے. وہ ایک ہی جملہ آپ کے سامنے بولیں گے. کوئی بھی ہو سکتا ہے، could be your father, could be your cousins, could be anybody. غور سے سمجھیں اس بات کو، اور امیاں اسپیشلی سنیں اس بات کو کہ ہم اس وقت غلام اور مفتوح ہوئے ہوئے. وہ ہمارے آقا ہیں، ان کے پاس آئرن ڈومز ہیں، ان کے پاس F-35 ہے، ان کے پاس مگز، ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہے. ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ جملہ غور سے یاد کریں. کون کون بولتا ہے یہ جملہ؟ شکلیں سامنے لے کے آئیں. جب آپ کے بڑے اس طرح کے جملے بولنا شروع کریں، یا پھر یہ خوابوں کی دنیا سے باہر آؤ. ٹھیک ہے، میں جان کے آپ کے سامنے اب پچھلی نسلوں کے نام نہیں لے رہا ہوں، یہ پچھلی نسلوں کے جملے ہیں. یہ خواب بیچنا بند کرو، حقیقت کے اندر آؤ، ہم بالکل زمین پہ ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا ان کے پاس زیادہ بڑی طاقت ہے. ہمیں یہ ڈیفیٹڈ سائیکالوجسٹ آتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیسیکلی ان کے بیک گراؤنڈ کو سمجھو. یہ نسلن در نسلن ٹرین ہوئے ہیں، پرائمنگ بولتے ہیں. یہ پرائمڈ انٹو دس فلسفی ہے کہ سب سے پہلے یہ ڈھونڈو دنیا میں آتے ہی میرا آقا کون ہے. یہ ان کی پہلی جست ہوتی ہے، the first attempt. یہ نہیں دیکھتے کہ سب سے پہلے یہ ڈھونڈوں کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو سیدھا کھڑا کرنا ہے، میں کیسے اوپر آؤں. وہی دیکھتے ہیں میں کتنا نیچے ہوں. That is a very big difference. It's such a simple statement, but it's such a big difference. So, جب بھی پاکستان کے حکمران امریکہ جاتے ہیں تو ان کی حالت دیکھیں کیا ہوتی ہے. وہ کس طریقے سے بات کر رہے تھے امریکہ کے صدر کو. حالانکہ سب سے چھوٹا رقبے کا ملک ہے، اس کا صدر جب امریکہ جاتا ہے نا، اسرائیل، آپ بینجامن نیتنیاہو یا شرون یا whoever goes there، اس کی باڈی لینگویج، ٹون اور چوائس آف ورڈز دیکھیں. اس چوائس آف ورڈز کو غور سے سمجھیں جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اب میں خالی حکمرانوں کی بات ہی کر رہا ہوں. میں نے کہا شکلیں سامنے لے کے آئیں، اور وہ شکلیں آپ کے سامنے آئیں گی ہر بھانت بھانت کے کیٹیگری میں سے، ریلیجیس کیٹیگری میں سے، سیکولر کیٹیگری میں سے. اور یہ لوگ آپ کو سروائیول ٹیکنیک سکھائیں گے. یہ سروائیول ٹیکنیکس پتہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ 3 الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. ایک لو سوشو اکنامک کلاس کی قسم ہوتی ہے جو بیچارے بہت غریب رہ جاتے ہیں ان کی، یا پھر نسلن در نسلن غلام کی، جو کہ عرب کے زمانے میں نہیں غلام ہوتے تھے، جو غلام کی سائیکالوجی ہوتی تھی. آپ کے کبھی سوچا نہیں آپ نے کہ غلام ایسے آزاد پھرتے ہوتے تھے گلیوں محلوں میں، گھر یہاں سے بھاگ کیوں نہیں جاتے تھے؟ Do you ever think about this fact? Human beings are slaves and their kids are slaves، اور ان کے بھی بچے غلام ہیں، مگر وہ کام پہ بھی جاتے ہیں اور ادھر ادھر پھر رہتے ہیں. ان کو بیڑیاں تو نہیں ڈلی ہوتی، مگر واپس ادھر ہی آتے ہیں اپنے آقا کے پاس. There is a psychological aspect to all of this. یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. ان کو ڈرا کے رکھا جاتا ہے کہ تو دنیا کے کسی بھی خطے میں جائے گا، میں تجھے پکڑ لوں گا اور میں تجھے وہاں پہ جا کے مار دوں گا. اور وہ اس ڈر سے اپنے اس چھوٹے سے 10 کنال کے خطے سے بھی باہر نہیں جاتا. یہ سائیکالوجی زور سے سمجھیں. یہ غلام کی سائیکالوجی کو، جو پرانے زمانے کے غلاموں کی بات بتا رہا ہوں، جس میں غلام اور باندی رکھی جاتی تھی اور اس کا آقا اس کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتا تھا، وہ بیسیکلی سائیکولوجیکل کنٹرول تھا. اس کو ہر وقت رسی باندھ کے تو نہیں بازار بھیجا جاتا تھا، کہاں پہ بھیجا جاتا تھا. اس کو اس کی جو نیورونز کی رسی تھی نا، وہ پکڑی ہوتی تھی، اس کے ذہن کو تابع کیا ہوتا تھا.
وہ پیدائشی تابع ہوتے تھے, ان کو ٹریننگ میں اور جملے ایسے بولے جاتے تھے. ہمارے بڑے بزرگوں نے جملے ہمیں بچپن میں دینے شروع کر دیے. یہ ہے وہ ڈیفیٹڈ سائیکالوجسٹ جو کہ ہر جگہ کے اوپر ہر اینگل سے بتاتے ہیں کہ نہیں تم کچھ نہیں کر سکتے, یہ خواب ہیں, اور بچوں والی باتیں, اور یہ اس طرح کے خواب بیچنے بند کرو, ریالٹی کے اندر آؤ, ہم چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں. یہ والے جب آپ جملے سنتے ہیں, اور مجھ جیسا بندہ, تو میری صرف غیرت نہیں, میرے اندر کا ایک ڈاکٹر بھی باہر نکل آتا ہے کہ اس کی سرجری کروں. مجھے پتا ہے دماغ کے کون سے حصے میں اس کے نقص ہے, بیکاز دس از اے سائیکولوجیکل ڈیزیز دے آر سفرنگ فرام. جس قوم کے اندر اسلام کے بغیر بھی اللہ رسول کو نہ ماننے والی قومیں بھی یہ نفسیاتی بیماری نہیں آئی, دیکھ لیں ان قوموں نے کیسے ٹپل کیا اپنے اوپر کے 2 نمبر آقا کو, یا ایون صحیح والے آقا کو بھی. جب بھی انسانوں نے کہا بھائی اس بارے میں تیری اور میری چھوٹے اور بڑے کی ریلیشن شپ ہے ہی نہیں, برابری کی ریلیشن شپ ہے, تو بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, تیرے پاس ٹیکنالوجی ہے, وی آر گوئنگ ٹو کم اپ وتھ سم ادر سولوشن اینڈ وی آر گونا ٹاپل. سو میں آج کل کے دور کی بات بتا رہا ہوں, یہ پچھلے صحابہ کے دور کی بات, صحابہ نے تو اڑا کے رکھ دیا تھا نا پوری دنیا کی طاقتوں کو. اور کیا آرگیومنٹ یہ رہتا ہے, ان کے پاس بھی تلواریں تھیں, ہمارے پاس بھی تلواریں تھیں, اس لیے تو اڑانا آسان تھا. بھائی آج کل کی ٹیکنالوجی کے دور میں بتا رہتے ہیں آپ کو کس نے کس کو اڑا کے رکھا ہے. آپ کی اتنی فراست نہیں ہے. بچوں کو آپ ہمارے غلام بنانے کے لیے اتنے کوشاں ہیں, آپ ایٹ لیسٹ چپ ہی ہو جایا کریں, آپ خاموش رہا کریں اگر آپ نے بات نہیں کرنی صحیح. یہ اپنے آپ کو پروفیسر یا مولوی صاحب کیوں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نفسیات بھی سکھانی ہے؟ یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, آپ مت سکھائیں. میرے بچے غلام مت کریں, میرے 25 کروڑ بچے آزاد پیدا ہوئے ہیں. لوگوں کو یہ مت بتائیں کہ ادھر سے جن ہے ان کے پاس اور وہ آگے کھا جائے گا تمہیں. دس از اے ڈیزیز, یہ ایک بیماری ہے. یہ ڈر کی سائیکالوجی اصل میں بائی ڈیزائن کریٹ کی گئی ہے آپ کے اندر اور آپ کے پرداداؤں کے اندر. یہ میرے بچوں تک نہیں آنی چاہیے. 25 کروڑ آزاد مسلمان پیدا ہوئے ہیں, دیکھو نا ٹیک اوور. مجھے پتا ہے کہ 1 2 3 4 سٹیپس لینے ہیں, مجھے بھی پتا ہے وہ سٹیپس لینے کی ٹیکنیکس ہیں. ان میں سے پہلی ٹیکنیک پتا کیا ہے؟ آپ جیسے غلاموں کو ٹی وی پہ یا اسکرینوں پہ نہ آنے دیا جائے, پروفیسر شپ میں اور پیڈسٹل سٹیجز پہ نہ آنے دیا جائے. ہر بندہ آ کے میرے بچوں کو کنونس کر رہا ہے پاکستان کے کہ امریکہ جو ہے نا وہ بہت ہی بڑی طاقت ہے اور تم بہت ہی چھوٹے قسم کے غلام پیدا ہوئے. یہ بے شرمی اور کچھ بھی نہیں. ایک صحابی یہاں پہ زندہ ہوتا سب سے پہلے آپ کو الٹا لٹکاتا کہ یہ کیسے سکھا رہے ہو ہمارے بچوں کو, یہ آزاد انسان پیدا ہوئے ہیں, ان کو یہ کیوں بتا رہے کہ وہ کتنا بڑا اور تم کتنے چھوٹے ہو. اور ان کو اس بارے میں ایک خاص حصار کے اندر رکھ کے اپنے آپ کو کیوں پروفیسر ثابت کر رہے ہو. ڈونٹ ڈو دیٹ ٹو مائی مسلم کڈز, اسپیشلی مائی فیوچر مسلم مدر. جو لڑکیاں ہیں وہ کیا کرتی ہیں, یہ سیکنڈ کاز ہے جو ولید آپ کا کوشچن ہے, کہ ہمارے گھر ہمارا پاکستان, اور غور کیجیے گا جتنے بھی یہ پروفیسر اور مولوی صاحب ہوتے ہیں نا, یہ خود بھی جوائنٹ فیملی کے ہلے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بھی یہ پیٹرن نوٹ کرنا, یہ کورلیشن میں رن کر رہا ہوں. جو انسان بھی ایک خاص عمر کے بعد خواتین کے زیر سایہ ہی پلے گا تو ظاہر ہے وہ اس طرح کی سائیکالوجی کے اندر آئے گا. لڑکی بائی ڈیزائن انیشیٹو نہیں لیتی ہوتی. ان کا کام نہیں ہے لڑکیوں کا کہ جا کے لڑائیاں کرنا ہو, مقابلے کرنے کا کام ہے سیکیور کر کے بچے کو ایک خاص لیول تک لے کے آنا. اگر ایک بچہ 12 سال سے یا 8 سال سے زیادہ ایک ماں کے پروں سے باہر نہیں آ رہا, وہ بڑے ہو کے پھر ایسے ہی پروفیسر بننے گا, چاہے وہ فوج میں بھی چلا جائے. وہ فوج میں بھی مورچوں میں چھپنے کی اسٹریٹجیاں بنایا کرے گا. اور ہمارا پاکستان زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹم میں اپنی ماؤں کے اور خواتین کے سائے میں لڑکوں کو پال رہا ہے. امی کے پاس سے ٹرانزٹ اور ہجرت کر کے ابو کے پاس ان کی دکان پہ جانا, زمینوں پہ جانا, کام پہ جانا دوستوں کے ساتھ, یہ کام ضروری تھا لڑکے کا. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں آپ کو ایک بیسک ٹریننگ کیمپ بتا رہا ہوں جو ہم نے خود خراب کیا ہوا ہے. اس جوائنٹ فیملی سسٹم کا میں اس لیے خراب ہوں, ہمارا لڑکا نکارا کر دیا, ہمارا لیڈر جو ہے نا وہ فالوور کر دیا. یہ ہے اصلی مسئلہ. ہمارا لیڈر فالوور, لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو خود اپنے ڈیسیژن لیتا ہے, چاہے غلط ہو یا صحیح, سیکھتا ہے پھر ان سے. ہمارا تو لڑکا ڈیسیژن نہیں لیتا, اس کے تو ابو لیتے ہیں, اس کے ابو کے بھی ابو لیتے ہیں, کیونکہ ابھی تک وہ مرے نہیں ہیں. وہ محل کے بادشاہ ابھی تک سلامت ہیں اور نیچے پوتے کی بھی شادیاں ہو رہی ہیں, اور اس کے اوپر پھر اس کی بیوی اور اس کی ساس اور اس کے پھپھو, اور اس کی پھپھو ہی اس کی ساس ہوتی ہے. وہ بھی کبھی پھپھو کو امی بولتا ہے, کبھی پھپھو کو پھپھا بولتا ہے. اس لیول کی کنفیوژن ہے. وہ پراپرٹی کے کیس ہوں یا خاندانی رسم و رواج کے کیس ہوں, بہرحال وہ رہتے وہ خاندانوں کے اندر ہیں, وہ پھر ڈرپوک ہی رہتے. امیاں ان کو بچا کے چوزوں کو ابھی تک رکھا ہے, وہ چوزے بڑے ہی نہیں ہو رہے. امی سے بڑے سائز کا چوزا امی کے پروں میں چھپا ہوا بیٹھا, وہ پھر اس طرح کے لیکچر دیتا باہر جا کے. اس کو تو امریکہ سے ڈر لگنا ہی لگنا ہے. لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے؟
حقیقت یہ ہے کہ طاقت کوئی بھی لے سکتا ہے, یہ حقیقت ہے. ان کو کوئی آسمان سے نہیں طاقت آتی, حقیقت یہ ہے. اور سمجھے, انہوں نے مکس بنائے ہیں, یہ ٹینک بنائے ہیں, نیوکس بنائے ہیں, جو بھی بنائے انہوں نے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے پیر تلبے چاٹا کریں گے. وہ ایک بھی ایٹم بم چلا نہیں سکی آج تک کوئی قوم. کس بات کا ڈر تھا؟ آپ سوچیں کس بات کا ڈر ہے کہ ایٹم بم نہیں چلاتے. There is a problem here. We have to solve this problem. سب سے بڑا بم تو ایٹم بم ہی ہے نا. چلا کے دکھائیں ذرا. جس حکومت کے پاس ایٹم بم ہے اس کے پاس پتا ہے کس چیز کا ڈر ہے؟ پڑھیں اور خود کتابیں پڑھیں, خود اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ ایٹم بم بنایا ہے تو چلانے کے لیے نہیں بنائے تو پھر بنائے کس لیے تھے؟ یہ قوموں کو ڈرانے کے لیے بس بنائے جاتے ہیں. یہ ذہنوں کو کے اوپر زنجیریں ڈالنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. میں تو شروع سے پوش کر رہا ہوں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف آئیں, مگر اس ڈر کے مت آئیں. انہوں نے تو پہلے یہ کیپ سیٹ کر دی ہے سب نے کہ بھئی یہ ہماری کیپ ہے. کیپ کا مطلب ہوتا ہے یہ لمٹ ہے بس. اپنی غور سے سمجھے اس بات کو. یہ انہوں نے چھوٹا سا خدا خود بنایا, خود امریکہ کو خدا بنایا. کروڑ دفعہ بتا چکا ہوں, آپ کی اوقات وہی ہے جو آپ کے مانے ہوئے خدا ہے. جس خدا کو مانتے ہو اتنی اوقات میں آتے ہو. میرا رب کائنات کا مالک ہے, میری اتنی بڑی اوقات ہے. ان کا رب امریکہ ہے, ان کا F-35 ان کے خدا بن چکے. ان کو یہی نہیں پتا. You don't even get that simplest of those answers in your heads. And you dare hold microphones and tell them کہ نہیں مانو یہ خواب ہیں, مانو حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں اور کوئی حقیقت نہیں. آپ کو نفسیاتی مرض ہے, یہ حقیقت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی اصلی اور اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, وہ اصل میں بتائے گا کہ جی آپ کے بچپن کے پیٹرنز ایسے تھے, آپ کے ٹراما تھے, آپ کے ابو نے بہت بچپن میں بہت زیادہ مار دیا تھا یا امی نے کچھ کر دیا تھا, آپ نے روتے ہوئے ماں باپ میں سے کسی ایک کو دیکھا ہے, جو بھی وجہ ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کے پیٹرنز میں بیسک ڈسپوزیشن یہ تھی, یو ہیو اے بروکن فیملی ڈس آرڈر, مے بی سم مولسٹیشن, وڈ بی اینی تھنگ, مگر ہے سائیکولوجیکل ایشو. آزاد بندے ایسے نہیں سوچتے ہوتے, وہ اپنے بچوں کو کسی اور وجہ سے ٹرین کرتے ہوتے. امریکہ کا بچہ اس لیے تو نہیں وہ طاقت میں آیا کہ اور چونکہ ورلڈ وار جیت گئے تھے آپ تو جو کچھ بھی کریں گے سونا بن جائے گا, ایسے نہیں ہوتا. انہوں نے بھی محنتیں کی, ٹھیک ہے. اور آپ اس وقت ورلڈ وار کے اوپر ہم اتنا کچھ اتفاق کرتے ہیں نا, سارا کچھ اس کے اوپر وہ فاتح ہیں. اور چائنا کا کون ہے فاتح, یہ بتائیں. چائنا نہیں آ رہا ورلڈ وار, سوچیں ذرا. چائنا کیسے اوپر جا رہا ہے؟ جاپان کے ساتھ تو ایٹم بم گرا تھا ان کے اوپر, سب سے تابع تو ان کو ہونا چاہیے تھا. ہاؤ ڈڈ دے سلپ اسٹریم تھرو دا ورلڈ. یہ کہانیاں کسی اور کو سنائیے گا, یہ سارے اسپیشلی دوز لبرل پروفیسرز who are keep on pumping this card کہ یہ مولوی جو ہے نا یہ ایمان کی کہانیاں اور عربین سویلائزیشن سے اٹھا کے لاتے ہیں اپنی ہسٹری کی اور زبردستی اپنے سر پہ ڈالتے ہیں, حالانکہ ہم تو پاکستانی ہیں, وہ عرب تھے, وہ تو ہم تم پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں. اس قسم کی بکواسیات یونیورسٹی کیمپس میں چل رہی. اصل میں جس پہ بم گرا ہے, اصل میں ایٹم بم جس پہ گرا ہے, وہ اس وقت دنیا کی سب سے ایڈوانس قوم ہے جاپانی. یہ فاتح مفتو کی کہانی مجھے آتی ہے بتانی, میں آپ کو بتاؤں گا کیسے سمجھاتے ہیں. سمجھا رہا ہوں روڈ گلیوں میں جا کے ہر اسٹوڈنٹ کو. آپ کا کام نہیں ہے, پلیز آپ جنازے کے مسائل بتایا کریں, طلاق کے مسائل بتایا کریں, یہ بتایا کریں کون شیعہ ہے کون نہیں ہے, کون کافر ہو گیا کون نہیں ہے, یہ اس طرح کی کہانیاں سنائیں. اور پروفیسر صاحب لبرل, آپ یہ بتایا کریں کہ ڈگری کیسے لینی ہے, نمبر کیسے لینی, نوکری کیسے لیتے ہیں, باس کو کیسے خوش کرتے ہیں. پلیز انسانی نفسیات میں مت آئیں, اسپیشلی اسلام کے نام پہ, اور مسلمانوں کو چھیڑنا بند کریں. اسلام ڈر کا مذہب نہیں, ڈر کو تابع کرنے کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا, یہ ان سے ایسے ڈرتے ہیں سورہ النساء میں کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے یا پھر اس سے بھی زیادہ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیت, ڈائریکٹ سنا رہا ہوں قرآن پاک, اسکرین پہ آنی چاہیے سما ٹی وی کی, کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفسیات کو پکڑا تھا کہ یہ ایسے انسانوں سے ڈرتے ہیں, لوگی کے انسانوں سے. یہ پاکستانی امریکہ سے ایسے ڈرتے ہیں, یہ اسپیشلی فلاسفرز اور یہ پروفیسرز اور یہ مولوی امریکہ سے. یہ سورہ النساء سنا رہا ہوں میں آپ کو بریکٹ میں ڈال کے. انسانوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یا پھر اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. So whatever is not your field, don't go there. میں بہت سینسٹیو ایکسپیریمنٹیشن کر رہا ہوں اس 25 کروڑ عوام کے ساتھ, اور سب سے پہلا پتہ ہے ایکسپیریمنٹ کیا ہے, آپ لوگوں کی تابکاری ریڈیشن سے بچایا جائے. امریکہ نے بعد میں اثر کیا ہم پہ, ہمارے اپنے لوکل ہی اوپر چڑھ کے دوڑے کہ امریکہ بلکہ کہتا ہوگا ان کے اوپر ہم کیوں پیسے خرچ کریں بھائی, ان کے اپنے بڑے ان کو کھا رہے ہیں بیٹھ. ہم کس بات کی, ہماری کوئی سازش نہیں, نہ یہودی سازش ہے نہ یہ امریکن سازش ہے, یہ پاکستانی سازش ہے. یہ ہم ابھی تک اپنے بڑوں کے اس
ڈر کے اندر بیٹھے ہیں. ایک لڑکا بھی اپنا رسک خود نہیں لے رہا. ان کا 2 نمبر سسٹم ہے یہ سوسائٹی کا, مگر لڑکا جلدی آزاد ہو جاتا ہے.